یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا. یعنی اس دور کے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے. وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے ذبح کرو. یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. So we made this account a lesson for the people of that era and their successors, and made it counsel for the pious, meaning it is a lesson for the people of that time and for those who will come until the day of judgment. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. And remember when Musa said to his people, indeed, Allah commands you to slaughter a cow. This is the incident due to which this surah is called Surah al-Baqarah. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا. اس کے چچازاد بھائی نے وراثت کی لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور دوسری بستی کے دروازے پر اس کی لاش پھینک دی، اور خود صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آ کر کہنے لگا کہ میرے چچازاد بھائی کو فلاں قبیلے والوں نے قتل کر دیا ہے، تو آپ ان سے خون کا بدلہ دلائیے. وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے. اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. The incident is as follows. Among Bani Israel there was a wealthy man whose name was Amil. His cousin killed him out of greed for inheritance and threw his body at the gate of another town. In the morning he himself came to the court of Sayyidina Musa alayhi salam and said that my cousin has been killed by such and such a tribe, so you should take revenge for his blood. The people there requested Sayyidina Musa alayhi salam to supplicate that Allah subhanahu wa ta'ala reveal the reality. Then the command was given that a cow should be slaughtered and a part of it should be struck upon the murdered person. That person would then come back to life and inform the people of who the killer is. So Sayyidina Musa alayhi salam informed the people that Allah subhanahu wa ta'ala commands you to slaughter a cow. قالوا، وہ بولے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے مقتول کا حال معلوم کرنے آئے ہیں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور جواب میں آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں، تو بظاہر ان میں کوئی مناسبت تو نہیں ہے. قال، آپ نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہو جاؤں. اس لیے کہ ایسا جواب جس کا سوال سے تعلق نہ ہو، یہ تو نادانوں کا کام ہے، میں ایسا جواب کیسے دے سکتا ہوں. تو یہاں پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں شرعی حکم بیان کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے
تمہیں فیصلہ سنا رہا ہوں اور تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو۔ اب انہیں حکم تھا کہ گائے ذبح کریں، وہ ایک گائے ذبح کرتے اور اس کے گوشت کا حصہ اس مقتول پر ٹچ کرتے تو وہ زندہ ہو کر بتا دیتا، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ قالوا أتتخذنا هزوا. So they said, are you mocking us? Because we came to you to know about the murdered person, that who killed him, and in response you say slaughter a cow? In the apparent there is no connection between the two. That is what the Bani Israel said. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Musa alayhi salam said, I seek the protection of Allah from this, that I become among the ignorant. Because giving such an answer, which has no relation to the question, is the work of the ignorant ones. How can I give such an answer? Here, Sayyidina Musa alayhi salam indicated that I am giving a legal command, conveying to you the decision from Allah subhanahu wa ta'ala, and you are taking it as a joke. Now they were commanded to slaughter a cow. If they had slaughtered a cow and touched a piece of its meat upon the murdered person, he would have come to life and informed them. However, the Bani Israel began asking questions. قالوا ادع لنا ربك، وہ بولے آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتا دے گائے کیسی ہے، ہمیں واضح بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فاردون ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، فافعلوا ما تؤمرون، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ اب اس موقع پر بھی اگر وہ ایک گائے جو جوان ہو اسے لے کر ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے پھر سوالات کیے۔ یہ سوالات اس لیے نہ تھے کہ مسئلہ سمجھ میں آئے، مسئلہ سمجھنے کے لیے سوالات کرنا اور ہے، اور اس لیے سوالات کرنا کہ ہم زیادہ سوال کریں تاکہ ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ تم یہ کام ہی نہ کرو۔ تو اس طرح کے سوالات کرنا ہیلے بہانوں کے لیے یہ منع ہے۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اس طرح سوالات کریں تو ہمیں بغیر گائے ذبح کیے قاتل کا نام معلوم ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. They said, supplicate to your Lord for us, that he may clearly state for us what kind of cow it is. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. He said, Allah subhanahu wa ta'ala says that it is a cow which is neither old nor very young. Rather, it should be between these states. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. So do as you are being commanded. Even at this point, if they had taken a cow of middle age and slaughtered it, their matter would have been resolved. But again they asked questions. These questions were not to understand the matter. Asking questions to understand is one thing, and asking questions so that the matter becomes more difficult, or asking questions to avoid acting, is another. And such questioning for excuses is prohibited. The Bani Israel intended that by asking in this manner, they might find out the name of the killer without slaughtering a cow. قالوا ادع لنا ربك، وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونها، وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس رنگ کی گائے ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ پیلی گائے ہے۔
فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. یعنی پیلا کلر ہے، یلو کلر ہے، اور یہ یلو کلر بھی ڈارک ہے، گہرا ہے، اور پھر اس انداز میں کلر ہے کہ دیکھنے والے کو وہ اچھی بھی لگتی ہے. تو جب بنی اسرائیل نے یہ سنا کہ اب ہمیں ایسی گائے ذبح کرنی ہے تو یہ پریشان ہو گئے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. They said, supplicate to your Lord for us, that he may clarify for us its color. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. He said, Allah subhanahu wa ta'ala says it is a yellow cow, vibrant in tone, pleasing to observers. Meaning it is yellow in color, and that yellow is bright, of such a shade that it pleases those who look at it. So when Bani Israel heard that now they have to slaughter such a cow, they became worried.